السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 124 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر صلاحیت بخش کام کرنے والوں سے متعلق بات کی جا رہی۔ ہم نے پیچھے واضح کیا کہ صلاحیت بخش کام کیا ہوتے ہیں، جو اللہ کے قوانین کے مطابق ہوتے ہیں، وہ صلاحیت بخش کام ہوتے ہیں۔ تو ان کی بات کر کے ایک بڑا اہم پوائنٹ قرآن کریم واضح کر رہا ہے مردوں اور عورتوں سے متعلق، کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا۔ جو بھی اچھا کام کرنے والا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، دونوں جو ہیں، دونوں کے دونوں اس کا فائدہ ہوگا۔ اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے مرد اور عورت کے۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ تو اس میں مرد اور عورتیں برابر ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتا ہے کہ میں ان قوانین کے مطابق چلوں گا تو مجھے کامیابی ملے گی، اگر میں ان قوانین کے خلاف چلوں گا تو مجھے نقصان ہوگا، مجھے تباہی ملے گی۔ یہ جو یقین ہے، اس یقین کو اپنے یوں کہہ لیں کہ پختہ طور پر اس کا کامل یقین ہونا کہ اللہ کے قوانین کو فالو کرنے میں کامیابی ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے میں نقصان ہے، تباہی ہے، تو ایسا شخص مومن ہوگا۔ اور اس کا یہ معنی بھی ہوتا ہے امن قائم کرنے والا، وہ بھی اللہ کے قوانین کی روح سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 124۔ آیت کے الفاظ ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی صلاحیت بخش کام کرتا ہے۔ آگے اس کی پھر جینڈر وائز قرآن کریم وضاحت کر رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ من ذکرن او انثیٰ، مرد ہو یا عورت، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی ہو، عمل صالح کرنے والا ہو، وہ مرد ہو یا عورت۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آگے وہ شرط بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن وہ مومن ہو۔ اگر عمل صالح کر رہا ہے، بظاہر وہ اچھا عمل ہے، لیکن اللہ کے قوانین کی روح سے نہیں ہے، تو وہ وقتی طور پر میں بھی وہ اس کو فائدہ دے دیں، لیکن مستقل بنیادوں پر تو فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی عارضی مفاد پرستی کا آپ کوئی کام کرے تو وقتی طور پر فائدہ ہو جائے گا، مستقل نہیں۔ تو اس کے لیے تو پھر مومن ہونا شرط ہے۔ وہ مومن مرد ہو یا عورت ہو، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اب قرآن کریم یہاں پر یہ امتیاز ختم کر رہا ہے کہ مرد کا نہیں، ہم ہی ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں، مذہبی جو لٹریچر ہے اس کے اندر مردوں کی بڑی فضیلت ہے، اور سارے کا سارا جو جہنمی زندگی کا ملبہ ہے وہ خواتین کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ تو قرآن کریم کی روح سے تو ایسا بالکل نہیں ہے، غلط ہیں یہ کانسیپٹ، یہ جو ریلیجس کانسیپٹ ہیں خواتین سے متعلق، کہ مردوں کو بھی یہ جہنم لے جانے والی ہیں، انہی کی وجہ سے مردوں کو بھی عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں، آپ نے سنی ہوں گی۔ اکثر یہ جو واعظ و نصیحت کی مجلسیں ہوتی ہیں مذہبی پیشواؤں کی، وہاں پر عورتوں کو اس طرح سے وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں، اس طرح کی
بہت سارا مٹیریل ہے، بہت ساری روایات ہیں، اور وہ پھر افسوس یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی، بالکل میلافائڈ ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن کریم دونوں کو برابری کی سطح کے اوپر لا کے بات کر رہا ہے کہ مردوں میں سے ہوں یا عورتوں، کوئی بھی ہوں، مرد اور عورت دونوں، جو بھی صالح عمل کرے گا، اگر وہ مومن ہے، اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتا ہے یا اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتی ہے، مرد یا عورت دونوں، تو دونوں کی بات ہوگی نا۔ یہ چیز کہنے کے بعد اب آگے ان کے متعلق کہہ رہا ہے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بھی اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور صلاحیت بخش کام کرتے ہیں، بطور مومن صلاحیت بخش کام کرتے ہیں، تو وہ جنتی زندگی میں داخل ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت کی جنتی زندگی تو پھر مستقل ہوگی، تو جنتی زندگی میں جو داخل ہو جانا ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ معاشرے کے اندر امن و سکون، راحت، خوشحالی، یہ کوئی آرام سے چیزیں حاصل نہیں ہو جاتی۔ آپ اپنا کیریئر دیکھیں، ذاتی کیریئر، کہ اس کو بنانے کے لیے کتنی کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک شخص کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا انجینئر بننا چاہتا ہے یا پائلٹ بننا چاہتا ہے، تو وہ کوئی آرام سے تو نہیں بن جاتا، بڑی مشکلات، مصائب، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، صحیح لائن کے اوپر فوکس کر کے کام کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ جو جنت کا جو حصول ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جنتی معاشرہ اسٹیبلش کرنا بہت مشکل ہے یہ، کیونکہ افراد کا انڈیویجول مفاد وہ وابستہ ہوتا ہے ہر فرد کے ساتھ۔ معاشرے کے اندر ہر فرد کو اپنا ذاتی مفاد چاہیے ہوتا ہے۔ جنتی معاشرہ قائم ہوتا ہے انفرادی مفاد پرستی کو ختم کر کے اجتماعی فائدے کی بات کرنا، اجتماعی فائدہ سوچنا، اس کے اندر اجتماعی فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ تو جب بڑے اسکیل کے اوپر آپ اجتماعی فائدے کی بات کریں گے، تو وہ جو افراد ہیں جنہوں نے بڑی قوت، طاقت حاصل کی ہوتی ہے، اقتدار حاصل کیا ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی آسانی کے ساتھ اپنا اقتدار یا اپنا اختیار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے۔ جنتی معاشرہ قائم کرنے کے راستے میں وہ رکاوٹ بنیں گے، کیونکہ اس سے ان کا پرسنل جو اختیار، اقتدار ہوتا ہے یا مفاد ہوتا ہے، وہ چھن رہا ہوتا ہے، اصولاً چھن نہیں رہا ہوتا، وہ تو اوورال پھر سب کو ملنا ہوتا ہے، لیکن اتنا حوصلہ کہاں سے ان کے پاس، یا اتنی اچھی مینٹیلٹی، اتنی اچھی سوچ کے وہ مالک تو نہیں ہوتے۔ وہ تو بس جٹ پٹ یوں ایسے کوئی رشوت لی، سگنیچر کیے، رشوت لے لی، کوئی غبن کر لیا، اوور دا نائٹ وہ امیر ہو گئے، دولت مند ہو گئے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ تو بڑی گریجولی، آہستہ آہستہ نیشن جو ہوتی ہیں، یہ راتوں رات نہیں بن جاتی، نسلیں لگتی ہیں۔ پہلے تو ان کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی ان کی نشوونما کرنی پڑتی ہے، قانون ضابطے کا پابند بنایا جاتا ہے ان کو، ان کے اندر رول آف لا کی اہمیت، اس کی جو اہمیت ہے وہ ڈالی جاتی ہے ان کے ذہنوں میں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ قانون اور قانون کا جو نفاذ ہے، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔
یہ ساری چیز یہ اوور دا نائٹ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی رات میں آپ قوم کے افراد کو اتنا آپ مہذب بنا لیں، اتنا آپ ان کی اس قدر تعلیم و تربیت کر دیں کہ وہ اتنی سلجھی قوم ہو جائے۔ اس کے لیے تو نسلیں گزر جاتی ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ فوراً ہو جائے۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ کے قوانین ضابطوں کو اپنے پیش نظر رکھ کے اس کے مطابق اپنے معاشرے کو جب وہ اسٹیبلش کریں گے تو پھر وہ جنتی زندگی میں داخل ہوں گے۔ اور یہاں جس قوم نے جنتی زندگی اسٹیبلش نہیں کی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ آخرت کی جو جنت ہے اس کی بیس اس دنیا کی جنت ہے۔ یہ بیسک کانسیپٹ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کریم کے، یہ سمجھیں گے تو قرآن کریم سمجھ آئے گا۔ قرآن جو ہے یہ انسانی سوچ کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ تو ہم پڑھنے کے عادی ہیں ثواب کی نیت سے، اس کی روح سے ذہنی تبدیلی تو نہیں پیدا ہو سکتی۔ آپ کے ذہن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ اسی وقت آئے گی جب آپ قرآن کے ضابطوں کو سمجھیں گے، اس کے مطابق نظام بنائیں گے، پھر تبدیلی آئے گی، پھر رویہ تبدیل ہوگا۔ آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے کہ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کا جو قانون مکافات ہے اس کے اندر عدل ہے، جو بوگے وہ کاٹو گے، یہ ہے اس کا قانون۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اچھا کیا ہے تو نتیجہ اچھا ملے گا۔ ذرا بھی یعنی تل برابر کہہ رہا ہے نا، نکیرن، تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی غلطی نہیں مانتا، اپنی غلطی کی وجہ سے اسے جو تباہی آتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے پہ ظلم ہو گیا۔ یہی ہے ہمارا رویہ۔ کسی سے آپ کا کوئی معاملہ ہو جائے تو آپ دیکھ لیں کہ کوئی شاذ و نادر ہو کہ وہ اپنی غلطی مانے، کیونکہ اپنی غلطی مانے تو بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے تو پھر انسان اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی غلطی ہی نہیں مانتا، وہ اصلاح کیسے کرے گا؟ معاشرہ جنتی کیسے بنے گا؟ تو ہمارے ہاں جو عام طور پر یہی ہے کہ ہم اپنی غلطی، اپنے جرم کو تسلیم نہیں کرتے، اپنی غلطی کا ذمہ دار دوسرے کو ٹھہراتے ہیں، اپنے جرم کا سزاوار دوسرے کو قرار دیتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو تمہیں تباہی آئے گی تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آئے گی، تمہارے اپنے بیہیویئر کی وجہ سے، تمہاری اپنی سوچ اور نیت کی وجہ سے آئے گی۔ ہمارے قانون کی روح سے تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو ہمارا قانون ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ہمارا قانون اس سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ یہ ہے اللہ کا قانون مکافات، تل برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جس نے جو کچھ کیا ہوتا ہے نہ اس میں کمی کرتا ہے نہ اس میں زیادتی کرتا ہے، ٹھیک ٹھیک عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو بڑی قابل غور آیات ہیں قرآن کریم کا اصول، ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔